یاد آیا کہ وہ اکثر فرماتے تھے ہم غلاموں کو کہ لہجہ نرم دلائل گرم. ٹھیک ہے، اوئے اوئے توئے تیری شکل کیسی ہے، تیری ٹوپی کیسی ہے، تو چلتا کیسے ہے، یہ کوئی دلائل کی دنیا نہیں ہوتی. اگر ہم نے کسی کی انعام کی انرجی کو، کسی کے موبائل کی بیٹری کو اور کسی کے نیٹ کے پیکج کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو 2 منٹ کے کلپ میں بھی قرآن حدیث کا وہ خزانہ دیتے ہیں کہ کوئی اسے بہکانا بھی چاہے تو وہ بہک نہ سکے، وہ صراط مستقیم پہ گامزن رہے. اور یہ طریقہ بدرجہ اتم حضرت امام المناظرین کی ذات میں موجود تھا. اچھا، بڑا مشکل ہوتا ہے اتنے بڑے عالم کا آسان لفظوں میں بات کرنا. اور یہ بات میں ان کے سامنے کئی بار عرض کرتا تھا. میں کہتا تھا جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوتے تھے تو اس وقت کا ہمارا یہ نظریہ قائم تھا کہ شاید کدھر نہ کدھر دنیا کا پہاڑا بھی رٹنا اوکھا ہو گئے پر تسی وہ دے نالوں بھی سوکھا مسئلہ سکھا دیں. مثلا ان کی ایک مشہور بات ہے کہ سوال میں دیکھیں کیسا کانفیڈنس ہے گا کوئی میرا گاہک کیا کانفیڈنس ہے. اچھا، دلیری کی بات تھی تو دلیری پر میں ایک صدر آپ کی خدمت میں عرض کروں. بالکل ان کی ظاہری جو حیات تھی اس سے بالکل ماضی قریب سے ریلیٹڈ کی بات تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ان پر ایک پرچہ ہوا جنگ کے اندر، سخت پرچہ تھا تو تشویش رہتی تھی، فون پہ بات چیت ہوتی تھی. تو میں نے کہا جی پھر کیا سوچا جی؟ آپ ذرا جملے سنیے گا، یہ میرے ساتھ فون پہ بات ہوئی ہے. میں کہا وہاں کی ہے، میں آج خاتمہ والے ہیں. آپ غور کریں، یہ کوئی طنز مزاح کی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. نہ اپنے مرض دیکھ رہے ہیں، نہ عمر دیکھ رہے ہیں، نہ کیفیت. کہا کہ تاریخ اب ہونی ہے کل، میں نے آج خط بنوا لیا ہے. کوئی نہیں حضور اور صحابہ پاک کی ناموس پر جیل بھی جانا پڑ جائے، کیا بات ہے. یعنی سید اسد تیاری کر چکا ہے. یہ بہادری ان کی جو ذات میں ہے. اور یہ ساری صفتیں کبھی ایکٹنگ کے ساتھ نہیں ہوا کرتی. کاش کہ میں سمجھا سکوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایکٹنگ گھنٹے 2 گھنٹے کی چلتی ہے بھائی. وہ کم و بے شعور کے 60 سال ہم آپ کے سامنے گزار کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، جرت ہے، بے باکی ہے، للہیت ہے، کسی کی جیب پہ نظر نہیں ہے، کسی سے کوئی حرص اور طمع والی کیفیت نہیں. تو کیا بات تھی؟ ہاں، بات یہ تھی کہ ہے گا کو میرا گاہک. تو وہ چٹکی میں جس طرح بندے کو سوال کا جواب دیتے تھے اس کی ایک جھلک دیکھیے گا کہ سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ جیسے ہاتھ گم ہونے والی بات یا جیسے 70 صحابہ کے شہید ہونے والی بات کہ اگر علم تھا تو ایسا کیوں ہوا. تو استاد اس کو جواب میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ تو اس نے فوراً سے مراد ہے کہ شاید اس میں کوئی 2-2.5 سیکنڈ لگے ہوں، 3 سیکنڈ کر لے، نام بتایا. تو فرمایا کہ سچی دسیں میرے سوال تو پہلے تیرے ذہن میں والد کا نام موجود سی؟ انہیں کہا جی نہیں. لیکن تمہیں پتا تے سی نا کہ وہی میرا باپ ہے؟ انہیں کہا جی پتا سی. انہیں کہا بس یوں ہی ہوتا ہے حضور کی کبھی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ جلووں میں گم ہوتے ہیں. یہ کیفیت ہے. بہرحال میں پھر کہوں گا یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سید اسد موجود ہے. تفسیر نور الامین کی صورت میں سید اسد موجود ہے. ان کے برادران مکرم اور ساتذادگان کی صورت میں سید اسد موجود ہے. جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی کی صورت میں سید اسد موجود ہے. آپ نہ گم ہو جانا. شاگردوں اور مریدوں سے کہہ رہا ہوں آپ نہ گمشدہ ہو جانا. گمشدہ مت ہونا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے نام ہو ہی جائے. اور دوسری بات، ابھی یہ نظر سے گزرا، میں نے اس کے چند اور آپ دیکھے فتاوی امام المناظرین حضرت علامہ مناظر اسلام مفتی غلام حسین نقشبندی امینی صاحب کی کاوش پر، اور صاحب سجادہ حضرت گرامی قدر علامہ مولانا
محمد ذیشان سعید صاحب حافظہ اللہ کو یہ تحریک پیدا کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ فتاویٰ کی پہلی جلد آئی ہے، اس کے چند اور آپ دیکھے ہیں، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ لکھنے والے بھی اور اہتمام کرنے والے بھی وہی جگرا وہی دل رکھتے ہیں جو امام المناظرین رکھتے تھے کہ اگر کہیں کوئی قلم کی یا کسی معاملے میں کہیں کوئی غلطی پائی جائے تو سوشل میڈیا پہ 10 منٹ کا کلپ بنانے کی بجائے دیے گئے فون نمبر پہ رابطہ فرما لیا جائے۔ آپ انشاءاللہ ان کو بڑے دل والا پائیں گے، بڑے دل والے کا بیٹا ہے۔ آپ کمزور دل سے کیوں بول رہے ہیں؟ اور آخری بات، دو میں نے حوالوں سے ابھی یہاں ان کے مزار کی حوالے سے بات سنی ہے، تو میں آپ کو ایک تصوف کی بات سنانے لگا ہوں، تصوف کی، اور وہ یہ ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جن کا تذکرہ حضرت قبلہ استاد العلماء علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب فرما رہے تھے، حضرت نظام پاک سے عرض کیا گیا کہ بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ بعد از انتقال ان کی شہرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان کی جو قبریں ہیں وہ ختم تو نہیں ہوتی لیکن وہ شہرت کے بام پر نہیں ہوتی۔ تو حضرت محبوب الہی نے جواب دیا، اگر اللہ والے کے دل میں کبھی دنیا میں خیال آ جائے نا کہ میری شہرت ہو، تو آخر میں اس کی شہرت کو دبا دیا جاتا ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں بے نام رہوں، اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے نام کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں حضرت امام الناظرین کے ساتھ اس فقیر کی وابستگی کو، تو جہاں جہاں بھی گئے ان دنوں میں تو کئی جگہ پہ سوال ہے کہ وہاں اس دن کیا ہو رہا تھا کہ یہاں بھی قبر بن رہی تھی، وہاں بھی قبر بن رہی تھی۔ دیکھیے حضرت صاحب سجادہ والا مرتبت گرامی قدر پیر طریقہ صاحبزادہ مسعود حسان صاحب دامہ اقبالہ، مجھے اس صبح بھی بے چین نظر آئے، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ پتہ نہیں کتنے مفتیان کرام سے یہ بات کر چکے تھے، اور اسی میں نے ابھی پڑھا یہ جو فتاویٰ امام المناظرین ہے، مینو قبرستان جو دفن کرنا ہے، میرے قبر پہ گلہ نہیں رکھنا۔ یہ فقیہ اثر کے پہلو میں جانا، حضرت نظام پاک کا نقطہ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ قبرستان آپ میں دفن کر دینا، گلہ گلہ کوئی نہیں رکھنا۔ ان کو پتا تھا نا کہ سنیوں کو فوت شدہ بزرگ مل جائیں تو زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہمارے انگنت مزارات تو ایسے ہی ہیں کہ بزرگاں نے فرمایا ساڑھی اچھے قبر بنا دو۔ یہ سوال تو اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا، بابے انہیں کہتے اچھے قبر بنا دو۔ آپ نے فرمایا خواب کے بھروسے پر وضعی قبر بنانا حرام، اور اس سے اصل قبر کسی تعظیم کے پہلو کرنا حرام۔ یہ فتاویٰ رضویہ کی 9ویں جلد میں سوال و جواب موجود ہے۔ اس درویش کو آپ دیکھیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سوچ کر نہیں بیٹھا کہ میری واہ واہ ہو تو میری قبر پہ لوگوں کی دھوم دھام ہو، پتہ چلے قبرستان میں دفن کرنا، گلہ نہیں رکھنا، وہ مزار شدار اور کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے وہ کیا، اور حضرت نظام کی بات میں آپ کو سنا چکا کہ جو تمنا نہیں نہ رکھتے، اچھا تو آپ اس وقت یہ غور کر رہے تھے کیونکہ ادارہ وقت کی جگہ ہے، تو اس وقت مجھے یاد ہے، اگر جو غم کی کیفیت میں بزرگوں کو یاد نہ ہو کہ فرمایا کہ میں کیا کروں، سارے مفتیوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وقت کی جگہ پہ خبر نہیں بن سکتی۔ اور اتنے میں بھلا ہو حضرت مفکر اسلام کا، یہ کریم بھی ہیں اور سلطان سے سلطانی پائی ہے، دامہ اقبال تشریف لائے۔ اور میرا خیال ہے جس سوچ وچار میں کوئی شاید میرے آنے سے پہلے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے تک چل رہا، اور 1 گھنٹہ تو یہ منظر میں نے دیکھا، آپ تشریف لائے، سلامت رہیں کہ آتے ہی مال 2-2.5 منٹ میں کام تمام، کہا اس کو بند کیجئے، وہ وہیں جائیں گے۔ جس مرد قلندر نے ساری زندگی کہا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور ویسے سانو اپنا پیر اکثر ہلکا ہی لگتا ہے دوجے دی بڑی گڈی دیکھ کے، یہ بھی بڑی بیماری ہے۔
ایک در پکڑ مضبوطی سے پکڑ. امام احمد رضا جو 14ویں صدی کا مجدد ہزار کتابوں کا رائٹر ہے، میرے سر کا تاج میرا آقا نعمت ہے. امام احمد رضا کے ملفوظات میں ہے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کا مرید گر گیا پانی میں اور نیچے ہی جا رہا ہے، اور اس نے اپنے پیر شیخ نجم الدین کبریٰ کو پکارا ہیلپ کے لیے. جناب خضر کنارے پہ آئے، ہاتھ دیجئے باہر نکالیں، اور وہ پوچھ رہا ہے، ڈوب بھی رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا بھاگلا ہو گیا ہے، ڈوب رہا ہے اور تعارف پوچھ رہا ہے. کہا نہیں آپ پولیس بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا میں خضر ہوں. کہا میں نے تو آپ کو نہیں پکارا. میں نے تو اپنے شیخ نجم الدین کبریٰ کو پکارا ہے. تو جناب خضر نے جواب دیا میں بھی نجم الدین کبریٰ کی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ تیرے بلے کیا ہے. اس نے جو آگے سے کہا، دونوں شہزادوں کی نظر ہے، اس نے جو آگے سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے یہ ہاتھ ایک مرتبہ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب ڈوب کے مرنا گوارا ہے، بچنے کے لیے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. جس بندے نے دنیا بھر میں درود و سلام کو مروج کیا ہو، آپ اس درویش فقیہ اصل کو کیا سمجھتے ہیں؟ جس ہستی کو محدث اعظم نے دارالافتاء کا قلم دان سونپا ہو، محدث اعظم کو معمولی ہستی ہے جو کہتے ہیں اس فقیر کو داتا صاحب نے لال پور میں چوکیدار مقرر کیا. اور امام المناظرین وہ ہستی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت فقیہ اثر نے اپنا کل اثاثہ محدث اعظم کی گود میں رکھا. محدث اعظم نے محمد سعید نام رکھا، ولی کا رکھا ہوا نام دنیا میں بھی سعادتوں میں رکھا، اور انشاءاللہ وہاں کا معاملہ بھی سعادت ہوگا. تو میں اس پہ سب سے بڑا خراج تحسین حضرت مفکر اسلام صاحب تصانیف کثیرہ اور حضرت فقیہ اثر کے گلشن کے ایک مہکتے ہوئے پھول جناب صاحبزادہ والا مرتبت حضرت والا مرتبت پیر طریقت دامہ اقبال صاحبزادہ کریم سلطانی صاحب کو پیش کرتا ہوں، صاحبزادہ مسعود حسان صاحب کو. اور اگلی خبر مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ملی اور وہ میں داد تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں حضور امام المناظرین کے فرزند اکبر حضرت گرامی قدر والا مرتبہ صاحبزادہ محمد اشرف سعید صاحب کو. پھر ان سے اگلے جو چھوٹے صاحبزادے ہیں والا مرتبہ ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے محمد پورہ شریف کے چہلم کا وہ دن یاد آ گیا کہ جب سب نے کہا کہ دستار بڑے بیٹے کے سر پہ آئے گی فقیہ اثر کی، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ آستانہ مزاح شریف وہ بھی فقیہ اثر کا. تو یہ شیخ کلونی والوں کے پاس کیا رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ آج بھی مجھے وہ لفظ یاد ہے، منوان نہ کہیے لیکن مضمون تو محفوظ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں شیخ کلونی میں ہوتا ہوں، میں روز یہاں آ جا نہیں سکتا، درویشوں اور زائرین کی خدمت نہیں کر سکتا. میرے چھوٹے بھائی نے مدت مدیدہ سے اس جگہ پر حضرت والا مرتبت کی آستانے کی خدمت داری کی ہے، لہذا یہ پگڑی میں اپنے چھوٹے بھائی محمد مسعود حسان کے سر پر. امام المناظرین کے خون ہونے کا حق ادا کر دیا دونوں بڑے صاحبزادوں. یار یہ جو سبحان اللہ کہنے کا جنہاں دی دار منڈی لوں دیو نا کہ دونوں صاحبزادگان نے متفقہ طور پہ کہا کہ ہم اپنی دستار اس شخصیت کے سر پہ رکھتے ہیں جو اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پتا، میں نے ختم قلب پہ بھی کہا تھا کہ امام المناظرین فرمایا کرتے تھے کہ ذیشان سعید کو اللہ نے بڑی سمجھ دی ہے، میرے والی کیٹاگریاں ہیں، رفت کرنا جانتا ہے. یہ ایک بار کی بات نہیں، کئی بار کی بات ہے. تو میں صاحبزادگان کو جناب صاحبزادہ محمد اشرف سعید صاحب کو، آپ سب کو جناب سلام عقیدت، سلام محبت، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ چہلم تک لوگوں کی آواجاوی رہتی ہے، بات کا وقت آپ نے گزارنا ہے. اور یاد رکھیے گا ایسا کبھی نہ ہو
کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے، دیوار نہ گرنے دیجیے، وگرنہ رستے بنانے والے بڑے ظالم ہیں۔ وہ رستہ بنانے کے لیے وہ رستہ چاہتے ہیں اور راستے کی بجائے وہاں پڑاؤ کر بیٹھتے ہیں، لہذا رہیے گا۔ اور جو سینئر استادوں کے مرید اور شاگرد ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ آپ کے شیخزادے ہیں اور آپ کے استاد کے صاحبزادے ہیں، بلکہ صاحبزادگان ہیں۔ اب اس مسند پر ان کا نام شاید اسی لیے ذیشان رکھا گیا تھا، اس مسند پر بیٹھے اور میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ استادوں کی طرح دستار اور ہاتھ میں سعید اسد کا عصا اور رگوں میں سعید اسد کا خون۔ تو میں اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے کہہ سکتا ہوں، مایوس نہ ہوئیے گا کہ اب کبھی وقت پڑا تو کس کو بلائیں گے، صاحبزادہ صاحب موجود ہے۔ اب یہاں لگاؤ نا نعرہ خدا کرے تیری مدد سعید اسد، یہ بنتا ہے نعرہ۔ صاحبزادگان والا مرتبہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی دیوار کو گرنے نہ دیجیے گا، وگرنہ لوگوں کو صرف کانوں کا چسکا ہوتا ہے، زبان میں قدرتی طور پہ ہڈی نہیں ہوتی، تو وہ کہہ گزریں گے لیکن آپ ان گری ہوئی دیواروں کو پھر سیدھا کبھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بزرگوں کی روش، بزرگوں کا طریقہ، بزرگوں کا انداز، اسی پر قائم رہیے۔ اور ہم امام المناظرین کے پہلے بھی محب و خادم تھے، آج بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ مولانا خطیب اسد، حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب۔ اب سب سے آخر میں میں خطاب کے لیے دعوت خطاب دوں گا شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، کہ آپ اپنے ملفوظات کے سنا سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر!